بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج میں آپ کو قوم سبا کے بارے میں بتاؤں گا۔ قوم سبا جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، یہ ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک قوم تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بعضمت حکومتوں کے بعد اس قوم کی حکومت کا چرچا ہر زبان خاص و عام تھا، لیکن اپنی ناشکری اور تکبر کی وجہ سے اللہ پاک کا ان پر عذاب آیا۔ یہ قوم گندم سے آٹا بنا کر اس کی روٹیاں بنایا کرتی تھی، اور اسی روٹیوں سے اپنے بچوں کا پخانہ بھی صاف کیا کرتی تھی، اور انہی روٹیوں سے ایک پہاڑ سا بن گیا تھا۔ ایک دفعہ وہاں سے ایک نیک شخص گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا ایک عورت اپنے بچے کی پخانے والی جگہ روٹیوں سے صاف کر رہی ہے۔ تو اس اور شخص نے کہا، افسوس تم پہ کہ تم اس طرح اللہ کی نعمتوں کی بے حرمتی کر رہی ہو۔ اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک اپنا عذاب نازل کرے اور تم لوگوں سے اپنی نعمتیں چھین لے۔ اس عورت نے مسکراتے ہوئے تکبر سے کہا کہ ہمیں کوئی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ ابھی اس بات کو تھوڑا وقت بھی نہیں گزرا تھا کہ اللہ پاک کا عذاب آیا۔ سب سے پہلے پانی جیسی نعمت ان سے چھینی گئی، اور اس کے بعد ان کے جمع کیے ہوئے کھانے اور روٹیاں ختم ہو گئی۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہی خراب پکانے والی روٹیاں ان کو کھانی پڑی، لیکن ان کے لیے بھی ان کی ایک قطار لگتی تھی، اور ہر کوئی اپنی باری کے حساب سے اس سے لیتا تھا تاکہ سب کو برابر برابر آ جائے۔ کفران نعمت، ان کی بدحالی اور قحط کی کئی روایتیں موجود ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ نے اس قریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا۔ اس کا رزق ہر طرح سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریہ کے رہنے والوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے اس اعمال کی بنا پر جو وہ سرانجام دے رہے تھے۔ اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا، لیکن انہوں نے اس کی بھی نافرمانی کی، اور اس وجہ سے ان پر عذاب آیا، کیونکہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زراعت کو بہتر کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنا شروع کیا، اور اس کے لیے بلد کے 2 پہاڑوں کے بیچ ایک عظیم الشان بند بنا دیا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے آتا ہوا پانی اس بند میں آ کر جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے اپنی زراعت کو بڑھایا اور عظیم الشان باغات لگائے۔ ان باغات میں پیڑوں کی ڈالیاں پھلوں سے لدی ہوتی۔ کہتے ہیں کوئی شخص خالی ٹوکری لے کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود اس ٹوکری میں گرتے، اور جلدی وہ ٹوکری پھلوں سے لد جاتی۔ اس قوم کے بہت سارے دیہات اور قریے تھے جو آپس میں جڑے ہوئے تھے اور سب خوشحال تھے، لیکن نعمتوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں شکر کرنے کے بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان ایک بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے غریبوں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا پاک سے ایک احمقانہ التماس کیا، جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان راستہ طویل کر دے۔ انہوں نے اللہ پاک سے یہ اس لیے کہا کہ غریب و مسکین عمرہ کے ساتھ سفر نہ کر سکیں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ زیادہ ہو، تاکہ تہ دست اور کم آمدنی والے لوگ
ان کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض تواریخ کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے مارب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے اس کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئی اور جس کی وجہ سے سیلاب آ گیا، اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک اس بند کی دیواریں ٹوٹی، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا، اور اس میں ان کی بستیاں، ان کے گاؤں، ان کے شہر محلات، ان کے باغات، کھیت کھلیان سب بہہ گئے۔ سب کچھ نیست و نابود ہو گیا۔ ان کے باغات میں سے کچھ پیلو، کچھ بیر اور کچھ جھاڑیاں باقی رہیں۔ خوش الحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے۔ ان کے کھنڈرات میں الوؤں اور کووں نے اپنے گھونسلے بنائے۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم نے اس واقعے کا یوں نتیجہ نکالا ہے: یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے، اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سیدھے راستے پہ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔